ناظرین، آپ میں سے بہت سے دوستوں نے اب تک اردو سیریز کی نئی قسط دیکھ لی ہوگی، جس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ جس انداز میں حالیہ قسط کا آغاز دکھایا گیا تھا اور جس طرح سے عثمان بے کی کامیابیوں کا سلسلہ چل ہی نکلا تھا، تو اس کے بعد اچانک سے یہ کیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور کس طرح سے عثمان بے کو ایک بار پھر سے نئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب کی بار تو وہ پھنسے بھی ایسے ہیں کہ انہیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے بہت سے مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے اور حتیٰ کہ کچھ غدار ترکوں کو بھی ٹکانے لگانا پڑے گا، جو کہ ہمیشہ سے ہی عثمان بے کے لیے ایک مشکل کام رہا، کیونکہ وہ ترکوں کو کبھی بھی اپنی تلوار کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے اور بالکل اسی لیے عثمان بے یعقوب بے کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھنا چاہتے تھے، لیکن یعقوب بے کی سازشوں اور لالچ نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ تاہم نئی قسط کے بعد ایک اور بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اب جیسے جیسے یہ سیریز آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس میں دکھائے جانے والے تاریخی کردار اور تاریخی واقعات میں مزید تیزی آتی جا رہی ہے۔ اور پھر حالیہ سیزن میں جب ایک ساتھ ہی منگولوں، بازنطینیوں اور ترک سرداروں کے کائیوں کے ساتھ اختلافات، سیاست اور سازشیں دکھائی گئیں تو یقین جانیں انہی کی بدولت اس سیزن میں جان پڑ گئی اور انہی کے واقعات نے مداحوں کی دلچسپی میں بھی اضافہ کیا۔ اور اب چونکہ عثمان بے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یعقوب بے کو سلطان تسلیم کبھی نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ منگولوں اور بازنطینیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کریں گے، تو ان واقعات کے بعد اب یہ حالات مزید واضح ہو گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بڑے کرداروں کے مشہور تاریخی واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اور ابھی ایسے ہی واقعات اور تاریخی جنگوں میں حصہ لینے والے کرداروں کے بارے میں ہم بھی آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ نئی قسط میں کوئی بڑی جنگ دکھائی جائے گی یا نہیں۔ پولیس سیریز میں اب کون سی بڑی جنگوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ پولیس عثمان سیریز میں بار بار باجیان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حقیقت میں بھی باجیان نامی کوئی تنظیم تھی یا نہیں؟ اور بالا خاتون کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تاریخ اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا اس دور میں واقعی کائی یا ترک خواتین جنگوں میں بھی حصہ لیتی تھی؟ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو کچھ حیران کن اور تاریخ کو بدل دینے والے حقائق کے بارے میں بتائے چلتے ہیں، جو کہ کل سیریز کے ایسے کرداروں کے بارے میں ہیں جنہیں ان دنوں بار بار اور بہت سے واقعات میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب بھلے سوغوت سمیت دیگر زمینوں پر استاد گیرا اور بازنطینیوں کے حملوں کو ناکام بنانے کا معاملہ ہو، یعنی شہر میں باغیوں کو پکڑنے اور جاسوسوں کو بے نقاب کرنے کی بات ہو، یا پھر یعقوب بے کے خاندان کی خواتین کو متاثر کرنے اور منفی کرداروں کی حامل خواتین کا مقابلہ کرنے کی بات ہو، ایسی تمام صورتحال پر بالا خاتون اور ان کی خصوصی جنگجو ٹیم کو خصوصاً درخصوص اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ بھی ختم بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد پھر سے آنے والے دنوں میں بہت سے نئے واقعات میں بالا خاتون اور ان کی خاتون جانبازوں کا فتوحات حاصل کرنے اور دشمنوں کو شکست دینے کی غرض سے اہم رول دکھایا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواتین جنگجو آخر کون ہیں اور تاریخ میں ان کا کوئی ذکر یا کردار تھا بھی یا نہیں؟ تو ناظرین، ابھی سب سے پہلے ذرا ہم آپ کو بالا خاتون کی اس جانفشا تنظیم کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق بتائے چلتے ہیں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالا خاتون کا کردار اور ان کی تنظیم کس قدر بڑی تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ ناظرین، کل سیریز میں دکھائی جانے والی ان جنگجو خواتین کو تاریخ میں باجیان یا باجان روم کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، جن کی سربراہ بالا خاتون ہے اور حقیقت میں بھی وہ اپنی زندگی میں اس تنظیم کی سربراہ رہی تھی۔ باجیان روم کا مطلب ہے اناطولیہ کی عورتوں کی تنظیم۔ باجی کا مطلب بہن اور باجیان اس کی جمع ہے، جبکہ روم سے مراد اناطولیہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 13ویں صدی میں اناطولیہ کی وہ ترکمان عورتیں جو ہجرت کر کے اس علاقے میں پہنچی تھیں، ان میں سے بیشتر خواتین اس تنظیم کی رکن بن گئی تھیں۔ اس تنظیم کی بنیاد کے بارے میں بات کی جائے تو اس تنظیم کی بنیاد آہی ایوران کی اہلیہ کی طرف سے رکھی گئی تھی، جو کہ آہی تنظیم کے بانی بھی تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آہی تنظیم کے بانی آہی ایوران کے بارے میں درلس ارطغرل میں بھی ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا۔ آہی ایوران کی اہلیہ کا نام فاطمہ باجی تھا، جنہوں نے باجیان روم تنظیم قائم کی اور اس دور تک آتے آتے ممکنہ طور پر دنیا بھر میں عورتوں کی یہ پہلی منظم تنظیم بھی کہی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے آہی مردوں کی تنظیم مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگیوں کو بہتر بنانے کا کام کرتے تھے، تو اسی طرح باجیان تنظیم نے مسلم عورتوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ٹھان لی تھی۔ نامور مورخ
عاشق پاشازاد نے بھی اپنی کتاب میں باجیان روم کا ذکر کیا ہے، اور یہ مشہور مورخ جو کہ عثمانیوں کی تاریخ بیان کرنے کے لیے کافی مشہور سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اناطولیہ میں آنے والے ترکوں کو 4 مختلف اور اہم گروہوں میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک کو غازیان روم، ایک اخیان روم، ایک ابدالیان روم، جبکہ ایک کو باجیان روم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اب غازیان روم کی بات کریں تو یہ بہادر جنگجو ترک تھے۔ پھر اخیان روم ترکوں کے ماہر دستکار اور ہنرمند افراد بتائے جاتے ہیں۔ ابدالیان روم درویش صفت افراد تھے، جبکہ باجیان سے مراد ترک بہادر خواتین تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اوائل میں یہ ایک سلجوقی شہر کیسر میں کام کرتی تھی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کیسر بھی ایک تاریخی اہمیت کا ترک شہر ہے جسے کئی فلموں اور ترک سیریز میں دکھایا جا چکا ہے۔ خیر، تنظیم کے ابتدائی دنوں میں باجیان روم کو مشکل حالات بھی دیکھنے پڑے، کیونکہ اس تنظیم میں کم آمدنی والی یا مالی تنگی والی خواتین شامل ہوتیں، اور اس کے ساتھ شہداء کی بیوائیں اس کا حصہ بنتی۔ پھر یہ تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی اور باقی خواتین کا سہارا بھی بنتی چلی گئی، اور اسی کے ساتھ یہ تنظیم یتیم بچوں کی پرورش بھی کرتی اور پھر لاچار عورتوں کی محافظ کے طور پر بھی کام کرتی رہی، جہاں خواتین کو ہنرمند بناتے ہوئے خود مختار بنایا جاتا تاکہ انہیں کسی پر بھی انحصار نہ کرنا پڑے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ دینی تعلیمات دینے میں بھی پیچھے نہ رہتی۔ لیکن سب سے اہم کام جو باجیان کا تھا وہ ان کا جنگوں میں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر کام کرنا تھا، یعنی کہ جنگوں میں لڑنا تھا۔ یعنی اگر کہا جائے کہ باجیان روم نے سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کرنے اور جنگوں کو فتح کرنے اور ایک عملی نظام ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا تو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، اب اس تنظیم کا بالا کے ساتھ تعلق پر بات کرتے ہیں کہ آخر بالا خاتون کیسے اس میں شامل ہوئی اور کیسے اس تنظیم کی سربراہ بنی۔ اس بارے میں تاریخ دانوں کا کہنا یہ ہے کہ آہی ایوران کے بعد شیخ ایدابالی آہی تنظیم کے روحانی پیشوا مقرر ہو گئے تھے، اور پھر جب آہی ایوران کی اہلیہ فاطمہ خاتون کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بالا خاتون کو یہ منصب سونپ دیا گیا، اور باجیان کی سربراہی یوں بالا خاتون کے ہاتھ آ گئی۔ اور آپ کو واضح کر دیں کہ بالا خاتون حقیقت میں بھی ایک دیندار اور نہایت پرہیزگار خاتون بتائی جاتی ہیں، جنہوں نے اپنی آخری وقت تک اس تنظیم کے لیے بھرپور کام کیا۔ تو اب نئی اقساط میں ہمیں اس تاریخی دور کے مطابق بالا خاتون اور باجیان کے مزید مشہور واقعات بھی دکھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ آنے والی اقساط میں عثمان بے اور کائیوں کی نئی جنگوں کا